بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سٹوری نیم آخری نقش۔ 1 2 3۔ ننھی معصومہ نے جب نئی نئی گنتی سیکھی تو پہلی چیز جو اس نے گنی وہ تھی اس کے باپ کے ماتھے کی سلوٹیں۔ نہ جانے کیوں اسے سب سے پہلے یہی چیز قابل توجہ لگی، شاید اس لیے کہ اس نے ہوش سنبھالتے ہی ماں کو گھڑی کی سوئیوں اور باپ کے ماتھے کی سلوٹوں کے حساب سے حرکت کرتے دیکھا۔ وہی دو نفوس تھے جو اس کے کورے کاغذ سے دماغ کے لیے تختہ سیاہ بھی تھے اور کتاب کا پہلا ورق بھی۔ اس نے سنا وہ اپنی ماں سے مشابہ ہے تو آئینے کے آگے جم گئی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، لیکن نقوش مشابہ ہونے کے باوجود کہیں کچھ کمی سی لگی۔ پھر ایک روز یوں ہوا کہ وہ بلا اجازت بے وقت ماں کے کمرے میں داخل ہونے کی جسارت کر بیٹھی۔ اس کی ننھی کوری آنکھوں نے جو دہشت ناک منظر دیکھا اس نے اس کے معصوم چہرے پر وہی نقش چسپاں کر دیا جو اس نے ہمیشہ اپنی ماں کی رنگت میں گھلا دیکھا تھا۔ پہلی بار وہ تشدد کے مفہوم سے آگاہ ہوئی تھی۔ پہلا نقش پہلے تاثر کی طرح دائمی ہوتا ہے۔ وہ کمی جو اسے اپنے اور ماں کے چہرے کی مشابہت میں نظر آیا کرتی تھی وہ پوری ہو گئی۔ تب اس نے جانا کہ وہ کمی خوف کی تھی۔ اس کی ماں نے اسی وقت پلٹ کر اپنے وجود کا حصہ بنے خوف کو اس کے معصوم وجود تک کا سفر کرتے دیکھ لیا، لیکن بے بسی اس کا مقدر ٹھہری۔ وہ یوں اچانک نہ آتی تو باپ کے غضبناک تیور اور ماں کے بے بس آنسو سب راز ہی رہتے۔ معصومہ کا دائرہ فکر ماں کے چہرے سے پھیل کر باپ کے چہرے تک پہنچا تو تب وہ پہلی بار اس کے ماتھے پر استری سے جمائی لکیر کی مانند پڑی پکی سلوٹوں سے متعارف ہوئی۔ 3 موٹی سلوٹیں جو بڑھ کر 5 6 تو ہو جاتی، لیکن گھٹ کر 2 ہوتے یا معدوم ہوتے دیکھنے کی اس کی خواہش حسرت ہی بن گئی۔ اس روز سے اس نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب کے اوراق پلٹنے شروع کر دیے۔ وہ روز ایک نیا ورق پڑھتی اور نیا درس لیتی۔ اسے نصابی کتب سے زیادہ گھر میں چلتی پھرتی ان 2 ضخیم کتب میں دلچسپی تھی، کیونکہ نصابی کتب آسان اور بچگانہ تھیں اور وہ تو بچپن میں ہی بڑھاپا جھیل رہی تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ جب دنیا میں رنگینی نہیں تو نصاب بنانے والے کیوں کتابوں میں اتنی رنگینیاں بھر کر بچوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اس نے تو اپنی حقیقی زندگی میں صرف 2 ہی رنگ دیکھے تھے، ایک سنہرا دوسرا سیاہ۔ جب سورج طلوع ہوتا اور اس کا باپ دفتر چلا جاتا تب گویا ہر شے پر سورج کا سنہرا پن بکھر بکھر جاتا، ہر شے نکھری ستھری پرسکون اور آرام دہ حالت میں نظر آتی۔ یوں لگتا جیسے سورج کائنات کی ہر شے پر الگ الگ طلوع ہوا ہو۔ تب اس کی ماں کی گندمی رنگت میں بھی سنہرا پن گھل جاتا اور وہ سونے ایسی چمکنے لگتی۔ اسے سورج کے طلوع و غروب کا منظر افق سے زیادہ اپنی ماں کے چہرے پر دیکھنا بھلا لگتا۔ وہ خاموش لب لیے کبھی کام کاج کرتی، کبھی فرصت سے بیٹھی موتیا کے گجرے بناتی، کبھی کتابیں رسالے پڑھتی، لیکن معصومہ کو لگتا وہ گنگنا رہی ہے۔ اسے ماں کی چال میں رقص کے رمز چھپے نظر آتے۔ نہ جانے یہ حقیقت تھی یا اس کے تخیل کی پرواز، لیکن جوں جوں سورج اپنی اگلی منزل کی جانب جھکتا جاتا تو زمین پر چادر کی طرح تن جانے والی سیاہی اتنی ہی تیزی سے اس کی ماں کے چہرے پر بھی بسیرا کرتی جاتی اور وہ سارا دن یہ مناظر دیکھتے نہ تھکتی۔ اسے ٹی وی سے زیادہ ماں باپ کے چہروں کی سکرین دلچسپ لگا کرتی، جن پر وہ سراب بھری رنگینیوں کے بجائے حقیقت کی سیاہی دیکھا کرتی۔ حقیقت بے رنگ و بے کشش ہونے کے باوجود اسے اپنی جانب کھینچتی۔ ماں کے چہرے پر بدلتے موسم اور باپ کے ماتھے کی بڑھتی سلوٹیں اس کے دماغ پر تربیت کے نقش جماتی رہتی۔ لیکن پھر وہی سورج چھٹی کے روز گرہن زدہ لگتا۔ اس روز نہ تو وہ اس کے گھر کو منور کرتا نہ اس کی ماں کے چہرے کو۔ اس روز باپ کے ماتھے کی سلوٹیں گھٹا کی صورت پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی۔ وہ سوچتی رہتی، الجھتی رہتی، لیکن اس گتھی کو سلجھا نہ پاتی کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کی سمجھ میں آتا گیا کہ ماں کے چہرے کے بدلتے موسموں کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہے۔ ماں کے چہرے کو باریک بینی سے پڑھتے رہنے کی تو اسے بچپن سے عادت تھی، پر اب وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پرکھنے کا کام بھی کرنے لگی۔ وہ سورج کا ڈھلنا نہیں تھا،
جو اس کی ماں کے چہرے کو تاریک بناتا تھا وہ دراصل اس کے باپ کی گھر آمد کا شاخسانہ ہوتا تھا۔ اس سمے وہ سنہری کے بعد آنے والے سیاہ رنگ سے ملاقات کرتی جو اس کی ماں سمیت اس کے چہرے کا دیدہ دلیری سے احاطہ کر لیتا۔ پھر وہ چوری چوری باپ کے چہرے کو پڑھنا شروع کرتی۔ دونوں کے چہروں میں ایک فرق تھا اور ابھی وہ سمجھداری کے اس درجے پر نہیں تھی کہ فرق کی نوعیت کو جان پاتی، وہ بس فرق کا ہونا محسوس کرتی تھی۔ یوں ہی پڑھتے اور بڑھتے وہ کالج پہنچ گئی، تب اسے ان دونوں کے چہروں میں موجود فرق کی نوعیت بھی سمجھ میں آ گئی۔ ماں کے چہرے کے خوف زدہ تاثر سے وہ بچپن سے آشنا تھی، لیکن جب وہ نئے نئے الفاظ سے روشناس ہوئی تب اس نے جانا کہ اس کے باپ کے چہرے پر سجے تاثرات کو نفرت، بیزاری اور نخوت کہتے ہیں۔ اس کی ماں تو ان جذبات کا نشانہ بنی رہی، اس لیے واقف تھی، لیکن وہ نا آشنا اس لیے تھی کیونکہ اس کا اور باپ کا تعلق ان جذبات کا نہیں تھا۔ ان کے مابین بس ایک تعلق تھا، اجنبیت کا۔ جب وہ جذبات اور چہروں کو پرکھنے کی حدود سے نکل کر رشتوں کو پرکھنے کی سطح پر آئی تب اس نے جانا کہ اس کے ماں باپ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ازدواجی تعلق میں بندھے تھے ان کے بیچ نظر آنے والا ربط اس کے ماں باپ کے بیچ ندارت تھا، لیکن اپنے باپ کے اس ناروا سلوک کی وجہ نہ سمجھ پائی جو وہ اس کی ماں کے ساتھ روا رکھتا تھا۔ جتنی دیر وہ گھر میں گزارتا اس کی ماں کی سیاہ آنکھوں کے سفید فرش نم رہتے اور چہرہ مرجھائے ہوئے گلاب جیسا سیاہی مائل۔ ان کے بیچ عام میاں بیوی جیسا تعلق کیوں نہیں؟ وہ بے تکلفی اور التفات کیوں نہیں؟ بیزاری اور دوری کیوں ہے؟ یہی سوالات اس کے دماغ میں چک پیریاں کھاتے رہتے۔ اماں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی، پھر ڈر ڈر کر مدعا بیان کرتی، مگر نتیجہ پھر بھی شیر کی دھاڑ اور نفرت آمیز جواب کی صورت نکلتا، ساتھ کچھ گالیوں کوسنوں کا تڑکا اور نصیبوں کا رونا اضافی ہوتا۔ باپ کا موڈ اچھا بھی ہوتا تو بھی ماں کی کسی بات پر یوں بگڑ جاتا جیسے اسے بہانے کی تلاش ہو، جیسے وہ اچھے مزاج سے رہنا ہی نہ چاہتا ہو۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس نے ایک اور عجیب بات نوٹ کی، اپنی بیوی کے سوا دوسری ہر عورت کے ساتھ اس کے باپ کا رویہ انتہائی شائستہ اور مہذب ہوتا، دوسروں کے سامنے اپنی بیوی سے بھی شائستگی سے پیش آتا۔ بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ اور انداز اتنا دلکش ہوتا کہ وہ اسے دیکھتے دیکھتے کھو سی جاتی۔ اسے گمان ہوتا کہ اب وہ اسی انداز میں بات کیا کرے گا، لیکن منظر بدلتے ہی سب کچھ پھر پہلے جیسا ہو جاتا اور وہ مزید الجھ جاتی۔ اس کے اندر کیوں کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے باپ کا اصل چہرہ کون سا تھا اور وہ ہر وقت اپنی اصل میں کیوں نہیں رہتا تھا؟ اس کے باپ کا غسیلا چہرہ صرف گھر والوں کے لیے کیوں تھا؟ اس کا دلکش چہرہ صرف باہر والوں کا مقدر کیوں تھا؟ جبکہ یہ حق تو گھر والوں کا تھا۔ حق؟ ہاں، وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ حق کو پہچاننے لگی تھی۔ اب تک وہ صرف فرائض کو سمجھتی، پہچانتی اور پورا کرتی تھی، لیکن اب اسے حقوق کا ادراک بھی ہونے لگا تھا۔ وہ دن دور نہیں تھا جب وہ حق کے لیے آواز بھی بلند کر لیتی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی مکمل زبان بندی کا انتظام کر لیا گیا۔ اس کی ماں نے جانچ لیا کہ اب معصومہ کے سوالات آنکھوں سے نکل کر لبوں پر آیا ہی چاہتے ہیں اور اسے اپنی رسوائی گوارا نہ تھی، اس لیے اس نے معصومہ کی شادی طے کر دی۔ وہ بلبلا کر رہ گئی، لیکن یہ اس کی ماں کی خیام خیالی تھی کہ وہ یوں اسے گھر سے نکال کر ممکنہ سوالات سے بچ جائے گی۔ بچپن سے جو خوف کا بیج اس کے اندر نمو پا رہا تھا وہ اب تناور درخت بن چکا تھا اور اس کی نکلتی شاخوں کو دنیا میں سمانے کے لیے وضاحت کا میدان درکار تھا، ورنہ درخت جل جاتا پر پھل نہ دیتا۔ معصومہ بھی ماں کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی کہ وہ تب تک شادی نہیں کرے گی جب تک وہ شادی کے بندھن کی اصل روح سے واقف نہیں ہو جاتی۔ آخر اس نے بچپن سے شادی کے نام پہ گھر میں جو ڈرامہ چلتا دیکھا تھا وہ بھی اس کا مرکزی کردار بننے جا رہی تھی، تو اس کے لیے خاصی ہمت درکار تھی جو حقیقت جانے بنا ممکن نہیں تھی۔ وہ لمحہ پھر بھی عفریت بنا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی، لیکن حقیقت سے فرار نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر شادی ایسے بندھن کا نام ہے جیسا آپ اور بابا کے بیچ میں ہے تو ایسی شادی سے میں کمواری ہی بھلی۔ معصومہ کے الفاظ اتنی پختگی تک کب پہنچے اسے خبر نہ ہو سکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کی ماں کی آواز بیٹھ سی گئی۔
अम्मी, मैं आज तक जान नहीं पाई कि शादी कैसा ताल्लुक है, वो जैसा आप और बाबा के बीच है, या वो जो सारी दुनिया के जोड़ों के बीच है। मेरा दिमाग इस बंधन को कबूल करने से इनकारी है। मुझे ऐसी कोई मंतक दे जो मुझे इस बंधन को अहम समझने में मदद दे। वो यूं जिरहा करती, वो पहले वाली मासूम सी मासूमा तो हरगिज न लग रही थी। मेरी पूरी दुनिया आप दोनों थे, हैं और रहेंगे, और मेरी दुनिया रोज़े अव्वल से बेरंगो नूर रही। मुझे लगता है बाकी लोग जिनकी ज़िंदगियां बज़ाहिर रंगीन और खुशबाश नज़र आती हैं, घरों के अंदर प्राइवेसी में वो भी ऐसे ही हैं जैसे आप दोनों। मेरी दुनिया ने मुझे बताया कि ज़िंदगी बदसूरत और हौलनाक है। ज़िंदगी सिर्फ आंसू दान करती है। ज़िंदगी में स्याह और सुनहरी के सिवा कोई रंग नहीं। असल ज़िंदगी सिर्फ वो है जो लोग दूसरों के सामने पोज करते हैं। मेरी दुनिया ने मुझे ज़िंदगी के इतने मुतज़ाद पहलुओं से मुतारिफ़ कराया कि मैं आज तक दुनिया में औरत के वजूद का मकसद और अहमियत समझ नहीं पाई। अम्मी, मैं समझ नहीं सकी कि लोग शादी क्यों करते हैं। उसकी आवाज़ में ज़मानों के दुख बसे हुए थे। माँ के चेहरे पर पहली बार उसे एक तीसरा रंग नजर आया, सफ़ेद, जिसे रंगों में शुमार नहीं किया जाता। ये मौत की अलामत है, और उसकी माँ भी मौत की सी कैफियत से ही गुजर रही थी। उम्र की नकदी लुट रही थी। बेटी के सामने संभाल संभाल कर रखी गई इज्जत खाक होने जा रही थी। सारी दुनिया के मर्द एक से नहीं होते, ना ही हर एक की इज़्दवाजी ज़िंदगी ऐसी होती है। बहुत से लोगों की ज़िंदगियां वैसी ही खूबसूरत होती हैं जैसी दुनिया को नज़र आती हैं। असफंद यार भी ऐसा नहीं, वो अच्छा लड़का है। उसने बमुश्किल तमाम ये अल्फाज जोड़े, लेकिन मासूमा के अगले जुमले ने उसके हौसले तोड़ डाले। तो क्या बाबा अच्छे मर्द नहीं? जवान खून लाजवाब कर देता है। उसने होंठों पर जुबान फेरी, मगर फिर भी होंठ खुश्क रहे, बेजान से, उसकी हिम्मत की तरह। यूं समझो तुम्हारी माँ ही अच्छी औरत नहीं। ये कहते हुए उसके लहजे में पछतावों के 1000 रंग चलके। चले, मान लिया, असफंद यार ऐसा नहीं होगा, तो फिर आप दोनों ऐसे क्यों हैं? इस सवाल के मुनासिब जवाब पर ही मेरे फैसले का दारोमदार है। मेरी ज़िंदगी आप जैसी नहीं होगी, इसके लिए मुझे कोई तो गारंटी चाहिए। रिश्तों की गारंटी नहीं होती बेटा, लेकिन अपने रवैयों की होती है। तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी का दारोमदार तुम्हारे अपने रवैये पर है, जो तुम्हारी अगली ज़िंदगी में शामिल रिश्तों की बका और खूबसूरती का ज़ामन खुद होगा। तो क्या आपका रवैया अच्छा नहीं था बाबा से? उसके अल्फाज व अंदाज की काट ने उसकी माँ को लहू लहू कर दिया। यूं ही समझ लो, बिलाखिर 25 बरस बाद उसने जुबान पर लगी चुप की मोहर अपनी बेटी की खातर तोड़ डाली, क्योंकि अब मामला उसकी ज़ात के दायरे से निकलकर उसकी औलाद तक जा पहुंचा था। जो चीज़ इन दोनों के रिश्ते के बीच कशीदगी और तनाव का बायस बनी रही, माँ ने वो अच्छी तरह उसे समझा दी। वो कायल हुई या नहीं? अलबत्ता शादी के लिए कायल हो गई। असफन यार वाकई अच्छा मर्द था, लेकिन वो उसे बाप के ही तराजू में रखकर तोलती, और जब आईना देखती तो अपने चेहरे में माँ का चेहरा तहलील होता हुआ पाती, खौफजदा, जर्द और कभी स्याह। असफन यार का मिजाज दोस्ताना था। वो उसके बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे दोस्त मानता था, लेकिन वो बचपन के खौफ में यूं मुकीद थी कि उस पर भरोसा कर लेने के बावजूद हॉल से निकल ना पाती। एक कदम उसकी जानिब बढ़ाती तो 2 कदम उसका दिल पीछे हटने लगता। वो फर्मा बरदार वो बेहद फर्मा बरदार बीवी बनी, एक आवाज़ पे भागी चली आने वाली, एक पुकार पर लब्बैक कहने वाली, और इजाफी खूबी ये कि एक निगाह पे अपना आप निछावर करने वाली, खाह वो थकी हुई होती या बीमार ही क्यों ना होती। कभी कभी असफन यार को उस पे कठपुतली का गुमान होता। वो उसकी अबरू के इशारे पर चलती, लेकिन इस फर्मा बरदारी में मोहब्बत का शायबा तक न होता। बांदी के तामीले हुक्म जैसा अंदाज होता, जो असफन यार को खुशी के बजाय अजीब सी शर्मिंदगी में मुब्तला कर देता। देखा जाता तो वह आइडियल बीवी वाले तमाम औसाफ से माला माल थी, लेकिन जैसे किसी कफ्स के पंछी की मानद, किसी जर खरीद की मानद। वो चाहता कि वो खुद खुले, लेकिन वो मुंह बंद सिपी बनी रही। उसने बेअतनाई भी बरती, लेकिन मासूमा ने निछावर होना तर्क नहीं किया, मामूल में शामिल किसी फ़र्ज की तरह। उसे उसकी मोहब्बत दरकार थी, रटे हुए सबक जैसा प्यार नहीं।
جو بچہ استاد کے ایک اشارے پر سنانا شروع کرتا ہے تو مکمل کر کے ہی دم لیتا ہے، اسے معصومہ کا التفات ایسا ہی لگتا۔ وہ چپ چپ رہنے لگا۔ یہی وہ دور تھا جب معصومہ کو اس کے چہرے میں اپنے باپ کا چہرہ نظر آنے لگا، اس کے شفاف ماتھے پر نادیدہ بال نظر آنے لگے۔ وہ مزید اس کے قریب ہونے لگتی اور وہ مزید دور ہو جاتا۔ تب اسے اپنی سیاہ بختی کا یقین ہو گیا۔ آسان نہیں ہوتا باندی بننا یا بیوی بننا، اسے دونوں منصب مترادف لگتے۔ وہ ماں جیسی نہیں بننا چاہتی تھی اور اس سعی میں خود کو مار رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ماں کیوں دکھی رہتی تھی۔ پہلی بار اسے ماں سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ یہ بہت مشکل ہے امی، وہ روئی۔ ہاں لیکن ناممکن نہیں، وہ کہتی، اور وہ شکوہ کناں نگاہیں ماں کے آنگن میں بو کر پھر سے وہی روز و شب جھیلنے آ جاتی۔ جانے وہ ماں کی اینک آنکھوں پر جمائے کیوں بیٹھی تھی۔ وہ ایک دن بھی اپنی بصارت کو زحمت دیتی تو معاملات مختلف ہوتے۔ ماں کی سوچ کی چادر اوڑھے وہ چند ماہ میں ہی تھکنے لگی۔ جس کام میں محبت شامل نہ ہو وہ لمحوں میں تھکا دینے کا کمال رکھتا ہے۔ جس روز اسے اپنے وجود میں نئی کمپل کے پھوٹنے کی خبر ملی وہ ادموئی ہو گئی۔ کیا ایک اور معصومہ کا جنم ہونے جا رہا ہے؟ اس کے خوف کا دھارا بدل گیا۔ اب وہ سارا دن نئی روح اس کے خوف کا دھارا سمت بدل گیا۔ اب وہ سارا دن نئی روح کے مستقبل کا نقشہ بناتی اور روتی رہتی۔ ماں کے پڑھائے اسباق بھلائے وہ اپنے نئے غم میں ڈوب کر اسفندیار کو فراموش کر گئی۔ نہ اسے اپنے کھانے پینے کا ہوش رہا، نہ اسفندیار کے، نہ اپنے سکھ چین کی فکر رہی، نہ شوہر کے سکون قلب و جان کا ہوش۔ وہ لمحہ لمحہ بکھرنے لگی۔ اسفندیار نے اس کی توجہ کا محور بھٹکتے دیکھا تو بے چین ہو گیا۔ اسے عادت تھی اس کے التفات کی، خواہ زبردستی کا ہی سہی۔ اسی کیفیت میں لکا چھپی کھیلتے کھیلتے دن رات گزرنے لگے۔ اس روز بھی جب رات نے اپنا پن پھیلایا تو اسے کمرے میں جانے سے وحشت ہونے لگی۔ زبردستی کی محبت جتانا آسان نہیں ہوتا، دو دھاری تلوار پر چلنے جیسا ہوتا ہے۔ دو دھاری تلوار پر چلنے جیسا ہوتا ہے۔ ماں کے پڑھائی سبق میں الجھ کر شادی کر بیٹھی، لیکن اب نبھانا محال تھا۔ وہ مہیب تاریکی کا حصہ بننے کی خواہش دل میں لیے تاریک برآمدے میں بیٹھی آسمان پر ٹکے مکیش کے دانے گن رہی تھی، جب اسفندیار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور کمرے میں لے جا کر ہی چھوڑا۔ اس کے چہرے پر بیزاری دیکھ کر اسفندیار کے چہرے پر الجھن ابھری۔ معصومہ کے معصوم چہرے پر اسے پہلی بار اپنے لیے نفرت دکھائی دی تھی۔ وہ بری طرح الجھا۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے معصومہ؟ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ تھک گئی ہوں میں یہ ناٹک کرتے کرتے، بس کر دو اب۔ وہ جیسے آتش فشاں کی مانند پھٹ پڑی۔ اسفند کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ کیسا ناٹک؟ یہ پیار محبت کا ناٹک روز آزماتے ہو۔ اب معاف کر دو مجھے اس محبت سے، یہ میرے مزاج کا حصہ ہی نہیں۔ اگر شادی اسی بندھن کا نام ہے تو مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے۔ اسفندیار کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسا زہر بھرا ہے تمہارے اندر؟ تم محبت کو کیا سمجھتی ہو؟ تم شادی کو سودا سمجھتی ہو؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور بدلے میں اسی پاک جذبے کا طلبگار ہوں۔ کیا تم نے اس بندھن میں پاکیزہ محبت محسوس نہیں کی؟ کیا تمہیں صرف ایک ہی عنصر نظر آیا؟ اگر صرف یہی رخ ہوتا محبت کا تو کیا میں تمہارے چہرے کی پریشانی کو اپنے دل میں چبھتا محسوس کرتا؟ معصومہ اگر آئینہ دیکھتی تو اسے معلوم ہوتا کہ اس کا چہرہ ہزار رنگوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا، جن میں سب سے نمایاں استجاب کا رنگ تھا۔ اس کے لیے اسفندیار کے جملے انوکھے تھے، غیر متوقع اور ماورائی۔ کیا محبت بھی ہوتی ہے اس بندھن میں؟ اس کی آواز جیسے کنویں میں سے برآمد ہوئی۔ محبت ہی تو ہوتی ہے معصومہ۔ تم نے اپنے اور میرے بیچ ایسی دیوار کھڑی کر رکھی ہے جس کے پار میں تمہیں چھو کر بھی دل سے محسوس نہیں کر پاتا۔ ایسا کیوں ہے معصومہ؟ میں تمہیں اپنے دل میں محسوس کرنا چاہتا ہوں، کیا تم ایسا نہیں چاہتی؟ اس نے نرمی سے معصومہ کے ہاتھ تھامے۔ وہ کھوئی ہوئی تھی۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ کیا مرد عورت سے محبت بھی کرتا ہے؟ کیا اس بندھن میں محبت کی گنجائش بھی نکل آتی ہے؟ اسفندیار اس کا مسئلہ سمجھ کر مسکرایا۔ محبت نہ ہوتی تو مرد شادی ہی کیوں کرتا؟ اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔
اس کے والدین اس کا ماضی تھے، شوہر حال بھی تھا اور مستقبل بھی۔ وہ جو نقش جماتا وہ آخری اور دائمی ثابت ہوتا۔ ہمیشہ پہلا تاثر دائمی نہیں ہوتا۔ وہ اس آخری نقش کو اپنے دل پر کندہ ہوتا محسوس کر رہی۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ اس طرح مزے کی سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔